بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا؟ یعنی ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہوں اور اپنے ہوش و حواس میں ہوں اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلے انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان شخص بیمار ہے، اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسے کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کا سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردیاں زکام لگا ہو اور اس نے روزہ چھوڑ دیا ہو، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جن میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں یعنی روزہ رکھتا ہو، روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، یہ آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری لگتی ہے، وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فردیہ ادا کر دیں۔ ایسی صورت میں بیمار شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت۔ اگر ایسی عورت روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ڈاکٹر اگر اسے یہ کہہ دے روزے رکھنے سے یعنی روزے میں بھوکا پیاسا رہنے سے اس کی یا بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، ہٹ بھی نہیں سکتا، اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزے رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص کو بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے،
تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہ بات بھی واضح کر دی کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں اور لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر اس کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا قبول کر کے بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا ضرور کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کر لیں۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورت ہے، یعنی ایسی عورتیں جن کا مہینہ پیریڈ سے چل رہا ہو اور وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض نفاس کا خون آنے پر روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنے اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر میں ہونا، یعنی مسافر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھروں سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر سفر آسان ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس آ جائے اور ایک کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کا کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑے گا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچوں پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر بچہ روزہ نہ رکھے اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ دوستوں، یہ 9 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اور وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ وہ باقی تمام لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ دوستوں، رمضان اور روزے کے متعلق کوئی بھی باتیں ہوں یا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ اپنے مسجد کے امام صاحب یا کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کریں۔
وہ آپ کی بہترین رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارک کے روزے خوش و خضوع سے رکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔